السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے جانا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کی اور وہاں آباد ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے مبعوث ہونے والے انبیاء نے کیسے دین اسلام کی تبلیغ کی اور فرسٹ ٹیمپل کی بنیاد کیسے اور کس نے رکھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے نبوت سنبھالی اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جوان ہوئے تو پیغمبری ان کو مل گئی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا، اگرچہ یہ کنعان میں ہی رہتے تھے۔ کنعان ملک شام کا پرانا نام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی محبت اور توجہ کا مرکز بنے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب ایک قافلے نے اس کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا اور ان کو مصر لے آئے۔ المختصر، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صلاحیتوں اور ذہانت کی بنا پر مصر کے گورنر بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی شام میں ہی تھے۔ ایک دفعہ شام میں قحط پڑ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو وہیں بلا لیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد مصر منتقل ہو گئی، جبکہ ایک اولاد مکہ میں آ گئی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں پیغمبری صرف ابراہیم کی اولاد میں رکھوں گا، جبکہ آپ کا ایک خاندان مصر اور ایک مکہ میں منتقل ہو چکا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت آتی رہی، لیکن جب وہاں بادشاہت بدلی تو انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، جس کی بنا پر آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں مہاجر تھے، توحید پر ایمان رکھتے اور مذہبی لوگ تھے، اس لیے وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ نسلی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر ان کی دشمنی چلتی رہی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سرزمین شام کو مقدس کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ 2 مرکز بنیں گے میرے دین کے، ایک فلسطین یا شام یا یروشلم میں اور ایک مکہ میں، لیکن بنی اسرائیل جن کی تعداد تقریباً 12 لاکھ ہو چکی تھی اور وہ مصر میں غلام بن چکے تھے۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے حاکم فرعون سے جا کر کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر واپس ملک شام آ جاؤ، لیکن فرعون نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور دریا میں رستہ بنا کر واپس آ گئے، اور فرعون اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو واپس لے کر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہاں کے لوگوں سے جنگ کرو تاکہ ان سے اپنا ملک واپس لے سکو۔ قرآن کے مطابق وہ لوگ انتہائی طاقتور تھے، جبکہ اسرائیلی روایات کے مطابق ان کے قد 50-50 فٹ کے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب انہیں دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو سزا ملی کہ وہ صحرا میں بھٹکتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ بھی قائم رکھا اور من و سلوہ بھی آسمان سے اترتا رہا۔ بنی اسرائیل اگرچہ 12 قبیلے تھے، لہٰذا 12 چشمے پھوٹ پڑے جہاں سے ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پیتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تمام معجزات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے ماحول میں برکت رکھی ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل کو تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے طفیل تمام آسانیاں تو میسر تھیں، لیکن یہ وہاں سے نکل نہیں پاتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی بنے، تو بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی سرزمین کو فتح کر لیا، اور تقریباً 2000 سال بعد واپس ملک شام آ گئے۔
واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کرنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام جلوت تھا، جس کا قد 40 سے 35 فٹ تھا، کوئی بھی اس سے لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اسی دور میں حضرت داؤد علیہ السلام 16 یا 17 سال کے تھے اور جنگلوں میں گلیل سے نشانہ لگاتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گلیل سے نشانہ لگایا جو اس کی آنکھ میں جا کر لگا، جس سے وہ مر گیا۔ ان کا بادشاہ جس کا نام طالوت تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور ان کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی اور انہوں نے فلسطین پر قابض ہو کر حکومت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت سے نوازا جو آج تک کسی کو نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چرند پرند حتیٰ کہ جنات پر بھی حاکم بنایا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں ایک عمارت تعمیر کروائی۔ ویسی شاندار عمارت دنیا میں آج تک بنی ہی نہیں تھی جیسا فرسٹ ٹیمپل تھا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں فرسٹ ٹیمپل تعمیر ہوا۔ ناظرین محترم، یہاں پر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے کا حال جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان محمد سفیان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔